بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی سورہ کی ہر آیت کے آخر میں حرف نون آیا ہے؟ سورہ قلم، سورہ منافقون، سورہ تغابن یا سورہ مجادلہ؟ اس کا آنسر ہے آپشن 2، سورہ منافقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے، جس کا ثبوت صحیح مسلم حدیث نمبر 877 سے ملتا ہے۔ اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں منافقوں کا ذکر ہے، دوسرے رکوع میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یہ حکم ہے کہ موت سے پہلے مال خرچ کرو، موت کا جب وقت آ جائے گا تو اسے مہلت نہیں ملے گی۔ اگلا سوال، وہ کون سا عمل ہے جس کے چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، زکوٰۃ یا پھر نماز؟ آنسر ہے آپشن 4، نماز۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا چھوڑنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1078۔ سورہ نمل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک قوم میں 9 افراد تھے جو فساد برپا کرتے تھے۔ وہ کون سی قوم تھی؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم سلیمان؟ آنسر ہے آپشن 2، قوم سمود۔ اور قوم سمود کے شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ قرآن سورہ نمل آیت نمبر 48۔ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانے پر حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا سر گدھے کے سر جیسا نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، یا اس کی موت اچھی نہیں ہوگی؟ آنسر ہے اس کا سر گدھے کے سر جیسا نہ ہو جائے، آپشن 2۔ جامع سنن ترمذی حدیث نمبر 582۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو شخص امام کے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ حدیث کے مطابق عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ امور خانہ داری، خاوند کی اطاعت، حج کرنا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے آپشن 3، حج کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2875۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔